مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، مجھ سے پہلے ادیب اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت قبلہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب زید شرف، آپ خطاب بھی فرما رہے تھے اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میری دائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین قادری بخاری زید لطفہ، آپ حضرات، میں جو ہے نا وہ بڑا بیزار ہوں، آپ ہمیں دعوت دے دیتے ہیں اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ روڈ کیسے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا بیمار ہوں، اور آپ اپنے جو ہے وہ کام پورا رکھتے ہیں اور میرے جیسے بیمار آدمی کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہ بچہ اس نے مجھے بتایا نہیں بھی ہمارے ہاں روڈ ہے کیسا، ورنہ میں نے لاہور سے ہی نہیں چلنا تھا۔ اب ہم وہاں سے آتے ہوئے ہمیں کم از کم پونے 2 گھنٹے لگ گئے وہاں آگے سے آتے ہوئے واپس۔ تو میں جمعہ پڑھا کے تو صرف میں گھر گیا تو میں نے صرف روٹی ایک کھائی ہے، تو بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رات میں 4 بجے کشمیر سے واپس آیا، تو آپ کم از کم میرے اوپر ترس کھایا کریں کہ یار روڈ تو صحیح ہو نا کم از کم۔ تو جنہاں لوگوں نے تسی ووٹ دیندے ہو کم از کم، اور تو تساں دین دا کام دونوں کو لینا کوئی نہیں، تو انہوں تو بجلیاں چاہی دیاں، تو کم از کم انہوں نے یہ تو کیا کرو بھی روڈ تو ساڑا بنا دے ہو یار۔ باقی تو حضور دا دین وانگ یتیموں روے تے کرلاوے، نہ تو انہوں دین دی لوڑ ہے تے نہ مولویوں نے لوڑ ہے۔ پیروں نو ہٹا کے میں گل کر کے ساداتن انہاں دی گل نہیں کر رہے، ورنہ 66 سال ہو گئے وہی قانون چل رہا جڑا 1929 غازی علم الدین جدی وجہ تو پھانسی چلا گیا، تے ممتاز قادری بھی اسے قانون دی وجہ تو اندر ہے۔ جی محمد عربی دا قانون ہوئے تے اے وجہ سادات نو اسی نال لے کے جائیے ڈیالہ جیل، ممتاز قادری نو نپ کے باہر لیا بھی بھئی تو تے مجرم ہی کوئی نہیں۔ جس قانون دے تحت غازی علم الدین لٹکیا نا، اسے قانون دے تحت ممتاز قادری اندر ہے، محمد عربی دے قانون دے تحت اندر نہیں۔
ایک لمحے واسطے بھی وہ مجرم کوئی نہیں جی، وہ مجرم ہے تے تاریخ بچدا ہی کوئی نہیں پھر. غازی تیرے جان نثار، میری گل سنو. غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. اے دل رب نے دو نہیں رکھے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل پیدا فرمائے. دل رب نے ایک کو ہی رکھا. ایک بندہ علیحدہ کوئی بات کرے جی میرے سینے فلانے دی ایک محبت اس پاس ہے تے فلانے دی محبت اس پاس ہے. رب نے دل ہی ایک کو رکھا. اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ است اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ است. اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل اچ کم کوئی نہیں. بس ایک کو دل رب نے رکھیا. تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل. ہاں تسی میں یہ نہ سمجھنا ہے ڈبل بدی ہوئی 2 مطلب اس واسطے اے ڈبل ہے پورے 8 گازن. پہلے 5 دی بندہ سی جدوں میں ناموس رسالت تے کم شروع کیتا ہن 8 دی بننا. اس واسطے نہ مذاق نہیں کر رہا تو سو مت سمجھو میں حقیقت ہے تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلماناں کو کفن نہ ہوئے تے میری پگ وچ لپیٹ کے تے مینوں دفن کر دیں بس، اور کم کوئی نہیں. بس اور مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا. ایتے 65 سال ہو گیا اسی ہن حضور دی عزت دی گل بھی لوگوں کو پوچھ کے کرنی بھئی کون کیا چاہتا ہے. ادھر دیکھنا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. تسی جے اینا الیکشناں وچ ایک کو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے سانو نہ بجلی چاہیے نہ پانی چاہیے حضور دی عزت چاہیے تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا. تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی. کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کی بھی کچھ یہ سب کچھ یہیں کے واسطے. اگے جتے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی تے کار ایتھی رہنا ہے صدا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا. حضور نال پیار کرنا، پوچھ کے پیار کرنا، سینے میں 2 محبتاں پانیاں. ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے چپ کر کے، تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں کارا بنا رہے ہیں. او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا، پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے. اس نو درد ہوتے سینے میں دل کوئی نہیں اولاد واسطے. تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے. انہیں تے سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا او میرا پتر جناب مر گیا، مینوں چھڑاؤ میں تے مر گیا. وہ تے انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی. تو جیڑا نات خان آندا ہے جناب تانوں راج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے. خطیب آوے اتھے تک گل کر کے، نات خان آوے اتھے تک گل کر، اگے بھی گل کرو. حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں. پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی. پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے. پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے. پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے. پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے. پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے. پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے. مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے. آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نات خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے. تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں مینوں دے بھائی. شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا؟ قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ. ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے نے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے. قاضی ایاز فرماندے ہیں کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ چ پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے. فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا، مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے.
ہارون رشید نے کیا مینو حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے، آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم. ایک مولانا اقبال کہنا امام مالک کیا تو مینو خریدنا چاہنا، مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے، تو ہمیں خائی مرا کا شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی. امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نے تینوں کے نے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک، ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا، اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی. آج تے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں، بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دیں. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڑن جا رہی ہیں، دسویں مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں، اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں. جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے وہ سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں. یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کوڑے سنو. کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے، حضور کی دین کی بات کو چھڑو جی بس. اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے، کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. اے ساڑھے پیر بیٹھیں، اے علامہ بیٹھیں، اے مولانا بیٹھیں. داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں، اور سنیاں دا پیشوائے. داتا صاحب فرما دیں میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے. باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا. تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے. داتا صاحب فرما دینے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے امام صاحب. اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرما دینے میرا بھی امام ہے. وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کہڑے پاس وہ سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ جیسی پوچھئے تو کون ہے، کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. میں کیسی ڈنگے مسلمان ہاں تینوں نظر آ رہا ہے؟ ایتا پیر بیٹھیں ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں. باز آؤ تساں کہڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہنا شیراں دی لائن وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا. اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون ہو؟ کہتے جی اسی تو سدھے سادے. فرمایا علی اجویری سنی ادھر کھڑیا تو کیڑا سدھا سادہ بھائی؟ این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں، این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں. جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں. میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہو جی فلانا بھی سنی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مہذب اہل سنت و جماعت. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان تو وہی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڑھے فقیر بیٹھے مولانا، اسی واج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے، وہ نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑھی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل، بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ گھروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے؟ تقریر سکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے، تقریر سکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑھی قوم کہتی بڑی تقریر، یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑھی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی اپنی جیب وچ اداکارہ دے ولیمے کرنا.
ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتوں بھی سجدے چ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. آلہ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی دودھ بھی پایا ہونا گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب. احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی دودھ بھی پایا ہونا گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے اسی حضور نال. اننے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال. اننے واہ پیار کرنا ہے اننے واہ پیار کرنا ہے اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا میں ہے بھئی کتاب حضرات صحابہ دے میں حدیث پاک میں توڑے سامنے بیان کرنے لگا. آج کہنے جی تو انہوں 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں اسی مسیح 2 روٹی پکائی نہیں دیگاں شیگاں پکائی نہیں کوئی نہیں. ہسنے والی بات نہیں میں حقیقت پوچھ رہا نا بھئی سنی کھا کی بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دیتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ ہوتے لڑنا شروع کر دیں میں نے دیئے لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا حضور نال محبت ہے میں ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیں ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہ دی محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ وہ گالے کرنے والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی ملا چھوڑی ہوئی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہون لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سہری دا ویڑا حضرت شرحبیل پیرا دے رہے سن صحابی رسول تے اسکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چپٹی مار جان کے بھئی کہے گا میں سونا لینا ہے دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پیرا دے رہے سن. جدوں آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے. آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ نعرہ زندہ اقبال کا نا کلندر لاہوری طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو صدیاں منتظر رہیاں آسمان بھی منتظر رہے تھے زمین بھی منتظر رہی. حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے پھر آسمان نے بھی ویکھیا پھر زمین نے بھی ویکھیا محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے تو سی حضور دے غلام ہو. میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شانہ بیان کیتیاں. آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے. میں کہا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے نو کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہونا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق. حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان. حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے بڑی ہے. حضور تو تیری عزت کعبے نالو وڈی دسن تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے. عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب. مسلمان جڑے مر گئے مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی شرم کوئی نہیں رہا انہاں تو کوئی دین منسوخ ہو گیا جی عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے. حضور آ گئے اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں حضور آ گئے بس بات ختم ہو گئی. آپ حضور آ گئے اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو. اب حضور آ گئے ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے. حضور آ گئے
کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے مسلمان دلیر ہومن تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی واہ جی واہ. اٹھو حضور کی بات کرنی ہے. حضور آ گئے بات ختم ہے. ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں اے لو نویں گل سنو صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا اے سوال ہے تہاڈا اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں کمینے ہو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر چ بھی نہیں پایا کپڑے چ بھی نہیں بندھیا ڈر بھی نہیں لگیا پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا ویحکا فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا فرمایا پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے ہی عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے تو سن بحیثیت مسلمان دسو میں نے ادھر جواب دیو جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن اے مومبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی. یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ختم ہے. حضور نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے اینج پیار کرنا ہے جڑا میں صحابی حضرت حذیفہ بن یمان میں انہوں سے حدیث یاد ہے میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہنے کتھے لکھا ہوا ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے پیشے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے ہوے حضور دا غلام ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دگر پہ وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے ایم بی بی ایس دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے پہلا کلمہ بھی سدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بے کے گل کرے بندہ پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا جتنے ایم این اے ایم پی اے بڑے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیا جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا تو دتا کہ وے اسلام نو میں پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا جنہ دیاں دیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جو کی قوم حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تے انہاں نوں کدی احساس ہویا اسمبلیاں
کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے؟ تو سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. اج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا. میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں میں یاد ہیں. اس واسطے کہ میں فلماں کدی نہیں ویکھیاں، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں. بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں. میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی. گل اپنے آپ نو بدلو. حضور آ گئے، خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا. او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند. تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے؟ دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا. کفر تے چل سکدا، دین تے بندہ نہیں چل سکدا. اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے. اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا. بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا، بس بات ختم ہے. حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں. یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں، لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو. ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے. سمجھے ہی کوئی نہیں. جنہیں لایا گلی وہ دنہ ٹر جایا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں صحابہ تے 8 تلوارہ لے کے ٹر پہ. اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے. میں کہا چنگا احسان مومنہ تے ہے. اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا. میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا. میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا. اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا. میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی. اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے. 8 تلوارہ صحابہ کو موجود. حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تو دیو. 1000 بندہ آگے کھڑیا ٹکر کھان دے کوئی نہیں تسی لڑانا چاہتے ہو. جب میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا. حضور بدر تے ہے کھڑیا رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. ایسا گل ہی کوئی نہیں. بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے، ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی. میں ہوں گل لگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا. میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدوں تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چ واپس چلا جاواں جدھر میں میرا لک جڑا درد کر رہا. تو تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے. زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا. ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں بھائی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں. میں کہا زلیلہ تو سانو جیل جے رکھی رکھیا. پرویز مشرف دے دورے جیسی کٹھے رہے جیل. عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہے جیل. سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا. تسی عرفان شاہ اور دا قد بت تے ویکھیا نا. عرفان شاہ اور کلے سوندے سن تے اسی جناب لتاں انج کر کے تے جناب سونا. تے پھر شاہ نوں کہے شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو لگ سیدھا کرن دیو. تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے جھنڈ کر دے او تہاڈی. میں کہا میں کلے بیٹھیا آستہ بولو. ایڈے شیرانوں گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہندا بھی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی
تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کٹنا. ساڑا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا, جیندہ اتنا سارا پتر ہے, تو تے جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صاحب 8 تلوارہ لے کے آئے بدر وال تھوڑے پہ چل گئے, گھوڑے سمندرہ میں جائے تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے, چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی, مسلمانہ دیاں 3 صفحہ, کافران دیاں 11 صفحہ. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 باری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا, اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں, گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے, ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلی فرمان دیں عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا, گرہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہیں دی ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دا دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے, مولوی خاتم تو انہوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیبوں بھر کے لے جا رہے ہو, اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے, جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے, جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے, ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیرانو لکھا سلام ہن, لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے, اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں, کدی شہد آ رہا, کدی جناب دہی آ رہا, کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھیا, اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی, کفر ناراض ہوندا, امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا. خواجہ شریف نو جان دے ہو, چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا, وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے, پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا. پہلے میں اودے نال ناراض سی, حاضر سروس سی. انہیں مینوں کہا میری کوٹھی تے آ خطاب کر, میں نہیں کیتا. جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا, میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے بھی مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی, تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہے, میں نہیں آنا چاہتا. میں وہ دی کوٹھی تے نہیں گیا خطاب. میں وہ دی کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا, وہ دی حاضر سروس ہی نہیں گیا. حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندہ چیف جسٹس نال یاریاں. میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا, میں او دے پیو مریا تے میں او دا جنازہ پڑھان گیا. میں اوتھے چونکہ خطیب سی پیر مکی تے انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے, ویل چیئر ہوتی. میں جدوں گیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑے سی, اگو انج ہویا میرے نال سلام لین, حاضر سروس سی. میں میرے نال منڈا سی, میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر, میں ادنا سلام بھی نہیں لینا. میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے, عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی, میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں. اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں, تائیں تو میں ڈاڑیاں گلاں کرنا. کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پہ جاندا. ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا ہے, کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے. او تاں پہندا ہے کہندا میرے واسطے طاقت نہیں, مالک دے ہاتھ جے رسی موجود ہے. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی, او دی صدارت سی.
تو اس دن میں وہ صلح کی تھی. مینوں منڈے نے کہ اج انہوں معاف کر دیو. میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی, میں وہ منہ اینج کر لیا, میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا. تو مینوں کہندے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت اج انہوں معاف کرو. میں اس دن انہوں معاف کیتا. پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا, بس اور گل کوئی نہیں. پھر میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی, پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں. میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے, میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل. خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض, نواز شریف میرے نال ناراض, شہباز شریف میرے نال ناراض, جناب عدالتہ میرے نال ناراض, میرے جج یار میرے نال ناراض. کہندے تیرا دماغ خراب ہے, تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی. لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے. قیامت تک میں اس نو کیا, میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے, خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا 1 سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں. ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو. اقبال کہندا عشق ہے لا زمان, دا زمانہ کوئی نہیں, لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے. عشق ہے لا مکان, لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور, ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا. اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی, لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پیچھے پتر یاد رکھ دیں. غازی علم الدین تو بیاہ بھی نہیں کیتا, او دی قبر تے پھل کون پاندا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی, دا نا کوئی نہیں لینا, بلال بلال ہو رہی, آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی, حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی. میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی, میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور آنا. کہنے وہ دا وکیل کون سی, انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا, ہن پہلے پریشان نہ ہوئی. کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر, اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ, بھئی یہ نہ ہوئے کہ سینڈن دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے. دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں, تو انہوں پتہ ہے پاکستان ہے بڑے مسائل ہیں. ہر بندہ تے غدار ہے, ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا, ایتھے ساڑھے نال اور گل کرنے, باہر نکل کے اور کرنے. ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا, میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ. جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی. خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے, وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار. کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے. تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر اندر. 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا. ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چگل خور, حکومتی چگل خور, تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی, وہ جی مولی تو بڑی ڈاڑی تقریر کر رہے سی. تو وہ پھر اگے چل دیں پھر ہین تے بوس دل, انہوں کہتے مولوی کو جیل تے حملہ کرون, مولوی کو جیل توڑون. تو انہوں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے, چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہیں, ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے, ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے نا, ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی, اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی, اینج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا. حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے, علی مرتضیٰ آئے, حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے, انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے. فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے. فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے. فرمایا جے دے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے, دوڑے نہیں میدان چ. ابو دجانہ نے کیا حضور مینوں دیو, مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی, ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف, این چلے. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی, ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا, اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وڈ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ, تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے, اے بڑی مبغوض چال ہے, متکبرانہ چال ہے, اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے, لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے.
اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے۔ اگلی بات، درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف، اے بخاری شریف بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس تشریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن، جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو سدا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا۔ بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دے ہو، منڈے نے میرے تو پیسے پورے ہو گئے آن دے، میں جدو بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی، میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا۔ بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے یا رسول اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے، یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی، کان نے صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے، کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں۔ بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، این جو حضور نال پیار ہوئے۔ میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں، میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن، جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی۔ ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے، بس کیا بات، اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا۔ بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی، ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو، چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے۔ میں کہا ایک نوجوان، اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہوتی۔ گل سمجھ آ رہی؟ اینج حضور نال پیار کرنا ہے۔ اساں جناب مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولوی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو ہلکی بات ہو سکتی ہے، پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولانا صاحب تسی بھی تو ڈاڈیاں گل، میری کوئی پگڑی چھکے تے او دے نال ہلکی بات ہو سکتی، نہ نہ جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی، پھر ایسے کر کے بات ہوگی۔ ہن دسا ادھر آ تو کی گلاں کرنا، کدھر گئی ہوئے؟ میں نے دیا دوسری کتاب اے کتاب المغازی دے، اے میدان اودچ عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ نبی علیہ السلام دی طرف دوڑیا اور دوڑ کے ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی تے صحابہ نو کہندا دلونی علی محمدن، کہنے لگا اوئے مینوں دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے، میں ذرا کر لواں تے زیادہ لطف آئے گا تاکہ تانوں پتہ لگے مولانا اپنے کول گلاں نہیں کر رہے۔ اے عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ حین را رسول اللہ، جد حضور نو ویکھیا کہ حضور ایک طرف تنے تنہا کھڑے تے انہیں گھوڑے ہوتے چڑھیا
تے کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمدن، کہندا دسو میں زہیر دا پتر ہاں، دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے؟ فواللہ لاقتلنہ او لا اموتن دونہ، کہنے لگا اج میں نہیں چھڑنا اعوذ باللہ تہاڈے نبی نو، اج یا میں تے مر جاواں گا یا تہاڈے نبی دا نقصان کر دیاں گا۔ ترجمہ یہ نہیں بندا، میری زبان گوارا نہیں کرتی جڑا انہاں بھونکیا۔ آپ انہیں جدو اے بکواس کیتا تے صحابی رسول اے حضرت ابو دجانہ جنہیں تلوار لئی سی، اے آگے فتعرض لہو ابو دجانہ، ابو دجانہ آگے اسے گھوڑے دے کھڑے ہو گئے، فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرمایا کتے حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو حاضر ہیں پہلے ادھر ادھر آتے ایسے حضور سے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے محبت ہے۔ صحابہ نے نہیں بلایا آنا آنا ذرا بندہ بڑا ڈاٹا آ رہا ذرا میری مدد کرنا، اینج فتعرض لہو ابو دجانہ، وہ تے گھوڑے اگے اینج کھڑے ہو گئے، انہوں نے نہیں سی پتا موت آ جانی، لیکن اقبال کہندا اے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکدا؟ اے نہیں ہو سکدا۔ اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے وکھاندے نہیں ہو سکدا، کیوں نہیں ہو سکدا؟ جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکدا؟ اے نہیں ہو سکدا۔ اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے وکھاندے نہیں ہو سکدا، کیوں نہیں ہو سکدا؟ اے اقبال، اے حضرت ابو دجانہ، اے ناموس رسالت پر پیرا ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کر پیرا ہوتا ہے۔ ابو دجانہ آج کہنے میں مولانا صاحب کیا فتوہ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں؟ میں کہ فٹے منہ تیرا، اے فتوہ پوچھن والا ہے تو ایتھوں لے آ کے حضور دے انگوٹھے چوم، اینج محبت ہوندی تو پوچھ پوچھ کے انگوٹھے چومنے تو لے آ کے اکھاں دے 10 واری لا، جیڑا کوئی بک بک کرے گا پر کمینے دے پترا میں اپنے نبی دا نا چومیا تیرے ڈھڈے چاویں درد پہ گیا، ہٹ پر تو اینج سنیا کیتا ہوندا تے جمدی کوئی نہ۔ میں بھی سن لیتا ہوں، اس کی بھی سنتا ہوں۔ صحابی رسول حضور چھے دور یہ رہا اخیر کوئی جو فکر ہو کے پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، اننے واہ محبت ہوندی۔ میں اگر اس تے تقریر کرا دے بھی نہیں مکتی، اننے واہ محبت ہوندی۔ صحابی رسول اگے گئے تے آپ نے جاندے جاندے محمد عربی دا شعر آئے تے آپ نے فرمایا درا فضرب فرسہ فارکبہا، آپ نے پہلی تلوار ماری، وہ تے گھوڑے دیا ٹنگا کٹیاں، گھوڑا اڑد دیا ادھر چلا گیا، پھر اٹھیا، پھر دوسری تلوار ماری، وہ جناب سر تن نالو جدا کیتا، انہیں کیسی نا انا ابن زہیر، تے جدو آپ نے وہ سر تن نالو جدا کیتا تے فرمایا انا ابن خرشہ، فرمایا محمد عربی دے غلام دی سٹ جلی آن دعا کرائی نہیں جاندی، دعا لئی جاندی۔ سانو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرو، میں آکھا حضور دے دین دا کم کر، مالک نہیں ویکھ رہے ساڑھے کو دعا کرا کرا کے ساڑھے ہاتھیں بھی تھکانا، کم کر۔ اے ابو دجانہ نے اے نہیں کیا حضور دعا کرنا، فقیر نے بڑا کام کیا ہے، نا ذرا ویکھو تو صحیح، ورسول اللہ ینظر الیہ، حضور منظر ویکھ رہے سن اپنے غلام دا، تے اے نہیں کیا حضور میں اتنا بڑا کافر ماریا فقیر کو دعا دیں، نا میرے آقا و مولا دعا کی دیتی، اللہم ارضا عن ابن خرشتا کما انا عنہ راض، مولا اے میں ابو دجانہ نہ راضی ہو گیا، اے منظر ویکھ کے مولا تم ہی نہ راضی ہو جا۔ اینج محبت ہوندی حضور نال۔ لو جی اے پکڑو، میرے آقا و مولا عمرہ قضا کے لیے تشریف لے آئے۔ بس میں گل ختم کرنے لگا ہوں، لمبی چوڑی گل نہیں، ٹائم بس اتنا ہی ہوندا ہے، ہاں بس میں گل مکان لگا میں تو تسا سمجھو آج مولانا قابو آئے تے پھر آج جی اے کی جگہ دا نام ہے چندوال شریف، تے میں بس تہاڈے نال دو چار گلاں ہی کر بس ختم کر کے گل اے حضور نال پیار کرنا ہے، بس ایک ہی لبیک یا رسول اللہ۔ اے دا معنی جان دیو، اے دا معنی ہے یا رسول اللہ، بھاویں 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی تہاڈی عزت واسطے اسی حاضر ہاں، لبیک یا رسول اللہ، اے نعرہ لانا ہے لبیک یا رسول اللہ، اسی خادم حاضر ہوں، فتعرض لہو ابو دجانہ حلما، آئے ہم جو حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ میں آخر تے ممتاز قادری دے پیو دی گل تانوں سنانی ہے۔ 4 جنوری نو اسی انہاں نوں لاہور بلایا مسلم مسجد، 4 بجے تک رات جلسہ جاری رہا، آخری تقریر میں ممتاز قادری دے پیو دی کرائی۔ میں آکھا لوگ ایم این اے نو جناب اپنا بنانے شیر تے جناب مہمان خصوصی، اسی ممتاز قادری دے پیو نو مہمان خصوصی بنایا۔ میں آکھا دنیا نو پتہ چلے وے غازیاں دے پیو دی عزت بھی کیویں ہوندی۔ تے آخری تقریر لوگ صدارتی کرانے، فلانے صدر صاحب آ رہے ہیں تے فلانے صاحب آ رہے ہیں، آخری تقریر میں بابے دی کرائی۔ میں آکھا دس آئے بابا تو دلیر ہے کہ کوئی نہیں؟ پھر میں تمہیں دسنا ممتاز قادری دی پیو نے کی تقریر کی تھی، میں جان بوجھ کے کرائی ہوئی تقریر، میں آکھا انٹرنیٹ تے سٹو یہ تقریر، دنیا نو پتہ چلے غازی دے پیو کتنا دلیر ہے۔ ہاں جی
گل سمجھ آ رہی؟ ابو دجانہ حضرت عبداللہ بن رواح حضور اونٹنی اتے سوارن، درباری شاعر انہاں حضور دی اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ انج داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن رواح حضور اتے سوارن تے حضور دے دشمنوں نو ویکھ کے نرم پالیسی نہیں ہوتی، اللہ دا گھر سامنے امام الانبیاء اتے تے حضرت عبداللہ بن رواح آج دا مسئلہ کہندا ہے بھائی حضرت عبداللہ بن رواح کو کہنا چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا راستہ دے دے، تھوڑا تھوڑا حضور آ رہے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، آج دا مسئلہ کہندا ہے یہ بولی چل جائے، میں آکھا نہیں جنہاں نہ رب راضی رب انہاں نہ راضی، رب نہ او راضی رب انہاں نہ راضی، انہاں دی بولی ہے وے اے انہاں دی بولی ویکھو ذرا گستاخاں نو ویکھ کے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نو غصہ تا پچھلے سال دا بھی بڑا سی بھائی انہاں حضور نو عمرہ کیوں نہیں کرن دیتا، ہن جدو ویکھیا نا وہی شکلاں سامنے کھڑیاں سن تے عبداللہ بن رواح نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل المکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں حضور آ رہے ہٹ جاؤ، یہ ہے بولی، یہ ہے بولی، کیسے جناب ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہٹ جاؤ پیچھے تے گل میں ایویں نہیں، آپ نے فرمایا جی اج حضور دا کسے راستہ روکیا تے آج جناب دوڑا لا کے رکھ دیاں گے، جتھے جوں مارن دی اجازت نہیں اج بندے وڈ کے رکھ دیاں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے۔ ناموس رسالت پر ایسے بات ہوتی ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ آج لوگ سانو کہندے ہیں مولانا صاحب تھوڑا جہا سر جھکا رہو طوفان آ رہا ہے، میں کہا طوفان گزر گئے تے پھر کینوں پتہ ہے مولوی خادم لمحہ پہ ہوئے سی جو کھڑا ہوئے سی، طوفان کے ویلے تو پتہ چلدا ہوئے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ ہوئے سی۔ اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است یارے ممکنات جسم و جان است، کلندر لاہوری کہندا خطرے ویلے تو پتہ لگنا جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ ہوئے سی۔ ہاں میدان احد وچ منافق تے 1.5 میل بھی نہ چلے تے جڑے جنے آئے این چلے، ہاں تاڑی آج سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ جدو آپ نے اے گل کی تھی نا تے حضرت عمر نال سن، حضرت عمر کیا بھائی اے تے قیامت تک گلاں ہونیاں، بوز دل بھی ہونے تے غلام بھی ہونے، نرم پالیسی والے بھی ہونے تے گرم پالیسی والی بھی، حالات نہیں ٹھیک ایسے بھی ہونے ہیں، سانو روزانہ حالات تو ڈرا کے قوم دے جناب انہاں نے ستیاں ناس کیتے ہویا صدا، حالات نہیں ٹھیک، میں کہا ٹھیک کرو، اتنے تسی بیٹھے ہو کیسی بیٹھے ٹھیک کرو، تسی ٹھیک کرنے کیسا ٹھیک کرنے؟ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے رسی کیڑے پاسے گئی بیت المال والی تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا بچے خودکشیاں پچھلے دن ایک بندے نے لاہور ساندے وچ اپنی نوجوان بچی نو ستیاں گولی مار دیتی، خود بھی پھر گولی مار دیتی، اور انہیں کیا کیوے کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں سن فیس دین دے، میں اپنی بچی نو 11ویں دی کلاس داخل نہیں کرا سکیا، میں اپنی بچی دی خواہش نہیں پوری کر سکیا، گولی میں نہیں اج تک، میں اس دن تو میرا ذہن جڑا جدو سوچدا معوف ہو جاندا یار دھیاں نو تے بندہ انج بھی نہیں کردا کدی چان، تسیں بھی بیٹیاں والے ہو تے میں بھی بیٹیاں والا، جدیاں بیٹیاں اپنی بیٹی نو انج بھی کوئی نہیں کردا، انہوں پتہ ہے یار میرے گھر بھی بیچاریاں کنج پسرا کرنا اگے خدا جانے اس نال کی بننی، کم از کم میرے گھر تے سکھی رہے، دھیاں نو تے انج بھی کوئی نہیں کردا، تے گولی اتنا وڈا انہیں گولی کیوں ماری؟ یہ تواڈے کول پوچھا جانا ہے یا ساڈے کول پوچھا جانا ہے؟ حضرت عمر کول پوچھا گیا، انہاں کہا جی رسی دسو، اور رسی کدھر گئی؟ 1 سال تو بعد امام نے لکھیا 1 سال تو بعد عبداللہ بن عمر دی خواب وچ حضرت عمر آئے تے پسینہ پسینہ ہوئے وے تے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھا ابا جی کی بنیا؟ فرمایا پترا کی بنیا؟ رب نے میرے کو پوچھ لئی ایک گل، انہاں کہا کی پوچھی رب نے تواڈے کول گل؟ کہندے میرے کو رب نے پوچھا بھی تیرے دور خلافت وچ بیت المال دی ایک رسی گم ہوئی، چوری نہیں ہوئی، بددیانتی نہیں ہوئی، غصب نہیں ہوئی، مال منتقل ہویا ایک جگہ تو دوسری جگہ، رسی قدرے ڈھائے پئی، تے فرمایا رب نے میرے کو پوچھ لیا عمر اور رسی دا حساب دے کیوں ڈٹھی؟ تیری ڈیوٹی سی اور رسی توڑ تک پہنچاندا تو، تے انہاں کول نہیں پوچھا جانا کہ بچی نو جوان نو گولی کیوں ماری گئی؟ اسی یہ گلاں کریے تے کہندے مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ کفر دی طرفوں یہی باتیں آ رہی ہیں، نبی مولویوں نے دسو بھائی استنجے دے وسائل سدا دسو، اے نہیں دسنا عمر نے خلافت کیویں کیتی، اورنگزیب عالمگیر کیویں جانا رہا، شیر شاہ سوری نے کی کام کیتے، صلاح الدین ایوبی کیویں رہا، محمود غزنوی کیویں آیا، محمد بن قاسم کیویں آیا، طارق بن زیاد کیویں آیا، یوسف بن تاشفین الفاسو نو خط کیڑا لکھیا؟ اے میں نوجوان بچے واسطے گل کرن لگا، ایک ساڈا جرنل ہے جنہوں ہارٹ جاندے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک یوسف بن تاشفین الفاسو نال جدو جنگ ہون لگی نا انہیں یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا، وہ کہنے لگا اے
تو کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آسمان دے فرشتے بھی تیرے نال آ کے کھڑے ہو جان نہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانہ دے جرنل نو نے خط لکھیا تے اگے تشریف لے آؤ جی، اگے تشریف اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، جگہ دو۔ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموا، حضور نے فرمایا جدو ٹھیک ہے میرے ہاں جی، فرمایا جدو تواڈے کول قوم دا کوئی معزز بندہ آوے تو دی عزت کرنی اے میرا ہاں۔ اور حضور نے قوموا الی سیدکم سعد بن معاذ دے بارے جدوں گھوڑے تو اترن لگے تے صحابہ نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو۔ اے بعض کہتے ہیں جی میں نعت پڑھ رہا تھا تو لارا کیوں لگ گیا، کچھ نہیں ہوندا، اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے۔ ہاں کوئی معزز بندہ آوے نعرہ لگ جائے تے اعلیٰ حضرت بریلوی پہ فتاوی نشان لا کے رکھا، میں کبھی بیان نہیں کیتا۔ ہاں جی فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے، کسی عالم دے آن تے کسی پیر دے آن تے نعت خان تے قاری دے آن تے اعلیٰ حضرت فرماندے نعرہ لگ جائے تے انہوں بے ادبی نہیں سمجھا، یہ بھی دین واسطے نعرہ لگیا۔ ہاں جی میں بیان کدی نہیں کیتا اس واسطے کہ لوگ کہنے مولوی اپنی عزت چاہتے ہیں، میں تے تانوں پتہ میں تے پہلے کہہ چھڈیا میں تے حضور دے در دا کتا بھی نہیں بندا، میری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ سانو قیامت والا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ حضور میں تواڈے بڑے دین دا کام کیتا، نعتاں لکھیاں تواڈے در دا کتا نہیں، قیامت والے دن حسان دے در دا کتا بھی تسی کہہ چھڈیا تے میرے واسطے بڑا ہے۔ لیکن اے گلاں صرف اس سٹیج تو ملن گیاں، اے ساڑے پیر بیٹھے علماء بیٹھے محققین بیٹھے نے سارے چمک دے چہرے تسی بیٹھے ہو۔ یہ طارق جمیل تقریر گھروں میں رویا، بازاروں میں رویا، یاروں میں رویا، میں کہ اینج گل نہیں ہوندی۔ پیر میر علی شاہ کہندا طیف و سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں۔ وہ گھروں میں رویا، اے تقریر ہے۔ میں کہا ساڑھے پیر میر علی شاہ کو پوچھ حضور دا نام کنج لینا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ ہاں جی یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا انہوں جواب دے کافر نو، لیکن وہ اللہ رسول کی جنگ لڑ رہے تھے، امریکی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے دلیر تھے۔ انہیں خط لکھا ایڈا سارا پھرلا لکھا ہے وزیر، فرمایا دشمنوں کو ایسے جواب دیا جاتا ہے، دشمن تو دلیر ہو جاتا ہے پھر لمبی باتوں سے۔ آپ نے ادا خط لے کے ادھے الٹ لکھ دیتا دوسرے پاسے، فرمایا میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ ہاں جی اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں بازا یا حیدر کرار۔ اسلام والی دولت قبضے میں تو آئے، عشق رسول والی قبضے میں تو آئے۔ در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ لو جی یوسف بن تاشفین دوسرے دن پھر چلا گیا مقابلے تے، دوپہر دے پہلے نا الفاسو اپنی فوج نال نس کھڑا ہویا، نسی جاوے تے یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں دے چوٹی تے چڑھ کے این انگلی دبائی اپنے دندہ وچ، فرمایا کمینیا تو تے کہندا سی آسمان دے فرشتے بھی اتر آون، کم از کم محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن تک کٹ دا، تو تے ایک دن بھی نہ کٹ سکے ہو ساڑھے سامنے۔ یہ حضور کے غلام ہے۔ آج سانو یہ نہیں اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، یہود و نصارہ دی گلاں کر کے حضور دی امت نو جناب زنگ آلود کر کے رکھ دیتا۔ نہ اقبال کہندا ہے در مسلمان شان محبوبی نماند، خالد و فاروق ایوبی نماند۔ اقبال کہندا نہ انہاں وچ کوئی خالد رہا، نہ انہاں وچ کوئی جناب کوئی ایوبی رہا، بس انہاں نو اے ڈرائی۔ میں ہن اس دی گل نہیں کردا جنوں 9 بیماریاں لگ گئیاں بیچارے نو، اللہ کرے انہوں اور بیماریاں لگن۔ کیوں آج تک کسی دھی نہیں ویچی مسلمانہ، پوری تاریخ گزری دھیاں نہیں کسی ویچیاں۔ پرویز مشرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچ کے گیا، میں آکھا انہوں اور میں جمعے تو بڑیاں گاڑاں کڑیاں نے تھے تو میں کچھ بھی نہیں تو انہوں کہہ رہا۔ ہاں میں تو ایسی بھائی جمعے تو بعد گرفتار ہو جاؤں گا، پتہ نہیں تو پہنچنا بھی ہاں کہ نہیں۔ میں جڑا حکمران بیٹھے انہوں میں گاڑاں کڑیاں، میں آکھا میلاد شریف دے موقع تو فیسٹیول منانا، حضور آ گئے، انہاں بچیاں تے بچیاں نو لاؤ تلا البدرو والا نہ پڑھنے تے تو انہاں نو گانے گوانے نے نہ کولو۔ لیکن میں ایتھے نہیں گل کردا کیونکہ تسی میں سویرے گالاں کڈدے پے ہو۔ ہاں گل میں ڈنگی تے حضور دی عزت دی بات۔ یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ انہاں نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا، یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟ نہ انہاں نو اے نہیں دسنا۔
انہاں نو اے دسنا خالد بن ولید ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹوٹیاں تے خالد بن ولید دنیا تو جاندیاں جاندیاں گل کی کیتی دنیا تو جاندیاں جاندیاں جدوں موت قریب آئی تے قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدوں دنیا تو جان لگے فرمایا لقیت قضا و قضا زحفا فرمایا میں خالد بن ولید دے مزار اتے لکھیا میں پڑھ کے آیا لکھ کے اپنی ڈائری چ لے آیا ہاں پڑھ کے نہیں میں لکھ کے لے آیا اپنی ڈائری وچ اتھوں میں لکھیا آپ نے مزار ملک شام میں جدوں میں حاضری دیتی اوتھے لکھیا کھڑی سی یہ گل فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح فرمایا میں اسلام دی خاطر اتنی جنگاں لڑیاں کہ میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا وہاں نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا خالد نو ادوں تو نظر نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی آخری گل جڑی لکھی کھڑی سی نا میرے جا تسی تے دلیر آدمی ہو میں اپنے واسطے پڑھنا تاکہ میری بزدلی ختم ہوئے خالد بن ولید آخری جملہ بڑا ڈاڈا لکھے سی فرمایا فلا نامت آیون الجبنا فرمایا بزدلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے آئی ہوئے اس تو پہلے نہیں مردا اگے آ گئے وہ ویکھ رہے سن بھئی آج حضور دی مور لوائیے بھئی ڈاڈی گل کرنی چاہیے نہیں ورنہ لوگوں نے کہنا سی سرکار اونٹنی کے اوپر سوار تھے نیچے عبداللہ بن رواحہ تھے سرکار کو تو پتہ ہی نہیں چلا عبداللہ بن رواحہ یہ صحابی کی اپنی رائے ہے حضرت عمر چاہتے نا اتنے حضور دی مور لگنی چاہیے تھی حضرت عمر اگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ جب پڑھتے جا رہے سن فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اتنے ڈاڈے شیر پڑھتا ہے اللہ کا گھر سامنے ہے حضور اوپر سوار ہے رحمت للعالمین ایڈے ڈاڈے شیر پڑھنا بندے وڈن دے تو جب حضرت عمر ایک گل کی تھی تو حضور نے فرمایا خلی عن عمر فرمایا عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے اس کا راستہ لکلام وشد علیہم من وقع النبل فرمایا دی گفتگو تے او تیرا تیر تے تلواراں تے نیزے نال بھی ڈاڈی لگتی جا رہی پڑھن دے انہوں گل میری کرن دے اسی تاں محفل میلادہ کرنے ہیں تاکہ حضور تے دشمنوں نو ایک کلام اشد من وقع النبل لو جی میلاد شریف ہوتے میں حوالہ دے جاواں حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابیان جڑے حضور دے صاحب سرن یعنی حضور علیہ السلام نے انہاں نو دسیا سی مدینے وچ فلانا بندہ منافق رہندا اے واحد صحابیان جنہاں نو حضور نے دسی ہے گل مدینے وچ فلانا بندہ منافق رہندا اور حضرت عمر اپنے دور خلافت تک اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھ دے جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں سن جاندے اے حضور دے صاحب سرن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عراق وچ تشریف لے گئے اتھے ایک تابی نوجوان تابی ہوندا جنہیں حالت ایمان نہ صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے ایک نوجوان آیا آج سانو کہندے ہیں تو صحابہ نال وڈی محبت ہو گئی میں کہا جانورا محبت وڈی نہیں ہو گئی ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا صحابہ جے انداز تے نہیں نا لیکن تو ساڈے اس انداز دے تینوں پریشانی ہے تابی کی پوچھتے ہیں صحابی کولوں فرمایا حال رہے تم رسول اللہ تسی حضور نو ویکھے سی وصحبتم حضور دی غلامی اختیار کیتی سی انہوں نے کہا قال نعم فرمایا ہاں اگو تابی دا دوسرا سوال کیف کنتم تصنعون پھر تساں حضور دی کی خدمت کی تھی تساں حضور دی یہ کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے کی پھر تساں کیتا حضور نال تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے او پترا انا کنا لنجتہدو اسا سب کچھ ہی لٹا دیتا بچایا کیویں سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڈیا اگو تابی کی کہنے تابی چپ نہیں ہوئے اگو انہاں دا اپنا ایک عشق دا غور انداز انہاں کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کی تھی لیکن واللہ لو کننا ادرکناہو ما ترکناہو یمشی علی الارض لحملناہو علی آناکنا فرمایا تساں حضور دی بابا بڑی خدمت کی تھی لیکن اللہ دی قسم ہے جی اسی حضور نو پاندے تے حضور دی غلامی ملدی تے ما ترکناہو یمشی علی الارض اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا لحملناہو علی آناکنا اساں سدا حضور نو گردنہ تے چک کے رکھنا نعرہ تکبیر اور تو محبت دی سمجھ آئی نعرہ رسالت عظمت کیوں جی محبت آندا توجہ میں گفتگو مکان لگا توجہ ہن اگلا جڑا سوال ہے نا او اے ہی بندا جڑا اج ساڈے تے ہوندا ہے صحابی نو چاہیدا سی اس تابی نو ڈانٹ دیندے چالا وڈے عاشقا تو سانو سبن دین لگا عشق دا
ना صحابی نے کو گل کے کی تھی فرمایا لا تمنا ذالکا فرمایا پترا اے دوبارہ گل نہ کری تو میری بھی چیخا کڑا چھڑیاں محبت دا اپنا انداز ہے لو جی ممتاز قادری کی بات میری گفتگو ختم ممتاز قادری کے والد کی بات لبیک یا رسول اللہ سی کانفرنس کرائی 4 جنوری نو ممتاز قادری چونکہ عملی اس دن کیتا 4 جنوری نو 3 سال ہو گئے لبیک یا رسول اللہ یہ دا معنی میں حضور اسی حاضر مسلم مسجد بھری ہوئی سی باہر بھی اسی تمبو لائے وہ بھی بھرے ہوئے سن 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہے بغیر کھانا کھان تو ایتھے تو لوگ عمرے دے ٹکٹ ہوئے تو بہندے رہن دن لیکن اس دن میں بڑا خوش ہویا حضور دی امت تے کہ کم از کم بچے نے جڑا نعرہ لایا ادھر تسی جواناں نے جڑا نعرہ لایا میں دل تے ٹھنڈ اس واسطے پیندی اور کوئی مقصد نہیں اس بیماری وچ آن دا اور نہ کوئی نعرے لوانا مقصد ہے نہ کوئی ورنہ لاہور ہی میرے پروگرام نہیں مکدے ہاں جی میں تو مطلب وہ روزانہ کئی بندے آکھو چلے ہو باہر بھی تو حضور دے علماء نو دسنی آنا کوئی چیز تسی لاہور ہی جڑا سارا تہاڈا ہی رہ گیا ورنہ کوئی میں چارپائی تے بھی بیٹھا رہا تو کسی شاید کی کمی کوئی نہیں کیونکہ مالک دے پیرا جے دینے تے کتے نو مالک روٹی ضرور پاندے ہوے وفادار کتا دوسرے دے در تے جا کے روٹی نہ کھاوے اس سے در تے بیٹھا رہے ملے یا نہ ملے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو جی تو ممتاز قادری کے والد نے جو بات کی نہ صرف آپ کو دلیر کرنے کے لیے بات ہے ساڑھا جرنل نو ہارٹ اٹیک ہو گیا ساڑھا ممتاز قادری 2 باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے او دا پیو کتنا دلیر ہے ممتاز قادری دا والد تقریر کہنے لگے جناب میرے 6 پترن ممتاز قادری دی والدہ فوت ہوئی والد ہی ہے صرف کہنے لگا میرے 6 پترن ایک اڈیالہ جیل 2 باری سزائے موت سن کے بیٹھیا تے اگلی گل بڑی دلیری والی کی تھی اس نال تو کفر لرزدا ہے اور کہنے لگا تسی ساری دنیا گواہ رہنا ممتاز قادری دا والد کہنے لگا ساری دنیا گواہ رہنا ایک تے میں دے چھڑیا عزت رسول تے ناموس رسول واسطے کہندا جدوں حضور دی عزت نو لوڑ پئی تے باقی 5 بھی حاضر کر دیاں گا یا رسول اللہ تسی ڈردے نعرہ لا لے ہو میں گل کر رہا پیر صاحب بیٹھے علامہ صاحب بیٹھے تسی گرفتاری میں تیار وطنہ ڈردے بیٹھے ہو نعرہ لاؤ وال کر کے ممتاز قادری دے والد نے آخری جڑی بات کی تھی وہ کہنے لگا پتر تے حاضر ہیں جدو لوڑ پوے کے میں پڈا بھی حاضر ہوں رہے گا یوں ہی ان کا اے بس میری گفتگو ختم ہو گئی یہ شعر تے دھڑلے نہ پڑھو نا کہ حضور دا چرکہ انجے رہنا ہے اسی مر جائیے آج یا کل مر جائیے پرسوں مر جائیے ساڑیاں نسلیں بھی انجے حضور دی گل کرن گیا رہے گا یوں ہی ان کا اجے نہیں لطف آیا ول کر کے شعر پڑھو میں بڑھا آدمی تھکے ہوئے ہارے ہویا بیمار آدمی تے میری آواز تو اڑنا زیادہ تیز ہے میں پرا ہٹا جنا ایسا کوئی مسئلہ ہے ول کر کے نعرہ لا حضور دی عزت ہوتے رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے خاک ہو جائے ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا شکل کمر نائب دست قدرت لاکھوں سلام جانے رحمت لاکھوں سلام بے حساب کتاب عطا
निसाब की नजर तूने सब कुछ नबी पर फिदा कर दिया, तूने सब कुछ नबी पर फिदा कर दिया। गाजी तेरी गैरत तेरा सलाम मुस्तफा सलाम मदीने के चाँद पे बेहद सलाम।